فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ ہم جلد 8 میں موجود سورہ فتح کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ یعنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتی تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں روند ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی ضرر پہنچ جائے تو اذن جہاد مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں معکوفن این کافے اکفتہ علی قضا کسی چیز پر روک رکھنا۔ تاتعوہم واو توئیں این آگے لکھا ہے وطی الشیء کسی چیز کے پامال ہونے کے معنوں میں ہیں۔ معرتن این رے رے الارا والارا خارش کی بیماری کو کہتے ہیں، اسی سے ہر قسم کی مضرت پر بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیزلو زے چھوٹی لام تیز یہ لام واو تزلو متفرق ہو گئے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم الذین کفروا مکے کے کافروں نے ایک تو کفر اختیار کیا اور دوسرا جرم یہ کہ تمہیں مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نمبر 2 والہدیٰ معکوفاً ان یبلغ محلہ اور قربانی کو بھی مکے میں ذبح کرنے سے روک دیا۔ حج میں قربانی منی اور عمرے میں قربانی مکے میں ذبح کی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان جرائم کے تحت کافروں پر جنگ مسلط کر کے انہیں نابود کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ اگلے جملے میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3 ولولا رجال مومنون اگر مکے میں اہل ایمان مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے اور لا علمی میں ان مومنین اور مومنات کے قتل ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا۔ نمبر 4 فَتُصِيبَكُم منہم معرتم بغیر علم بے خبری میں ان مسلمانوں کا قتل تمہارے ہاتھوں ہونے سے تم پر عیب و عار کا تانا لاحق ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم یہ جنگ نہ روکتے۔ نمبر 5 لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ یہ جنگ اس لیے روکی تاکہ مکے کے مسلمان امن و اطمینان کے ساتھ رحمت خدا میں داخل ہو جائیں، یعنی اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں جو باعث رحمت خدا ہے۔ من یشاء اس لیے فرمایا کہ مکے کے مسلمانوں میں سے جو رحمت خدا کے اہل اور مشیت الہی کے معیار پر اترتے ہیں انہیں رحمت الہی میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 6 لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا اگر مکے میں کافر اور مسلمان الگ الگ ہوتے
تو ہم کافروں پر جنگ مسلط کر کے ان کو قتل اور اسیری کی صورت میں عذاب دیتے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، اگر کفار کے ساتھ جنگ ناگزیر نہ ہو تو اس جنگ کو ترک کیا جاتا ہے جس میں کفار کے ساتھ مسلمان بھی قتل ہو جاتے ہوں۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں، ہمیتا ہے میم چھوٹی ہے، انسان کی قوت غضبیہ جب جوش میں آ جائے اور حد سے بڑھ جائے تو اسے ہمیتا کہتے ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، نمبر 1، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیتا، جب کافر اپنے جاہلانہ تعصب کی باتیں کر رہے تھے کہ محمد نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا ہے، آج وہ مکے میں ہمارے گھر امن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یہ ہماری حمیت اور غیرت کے قابل تحمل نہیں ہیں، کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ اہل مکہ کی ایسی جاہلانہ تعصب کی باتوں پر ہم انہیں جنگ کے عذاب میں مبتلا کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نمبر 2، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اپنے رسول اور مومنوں پر اپنا سکون و اطمینان نازل کیا اور کسی قسم کے اضطراب اور تعصب میں آئے بغیر انہوں نے فتح و نصرت کی منزل کو پا لیا۔ نمبر 3، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور رسول اور مومنین کو کلمۃ التقوی پر قائم رکھا۔ کلمۃ التقوی کی ایک تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ایمان ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ انہیں ایمان پر قائم رکھا۔ دوسری روایت میں کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی انہیں توحید پر قائم رکھا۔ چونکہ یہ اضطراب کا مقام تھا، اس لیے بعض حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں سے اضطراب ختم کیا، ان کے دلوں میں سکون نازل کیا اور انہیں ایمان یا توحید پر قائم رکھا۔ نمبر 4، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ مومنین کلمۃ التقوی پر ثابت قدم رکھے جانے کے اہل اور حقدار تھے، چونکہ ان میں اس عنایت الہی کو حاصل کرنے کی پوری استعداد موجود تھی۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، مومنین دشمن کے بھڑکانے سے جوش میں نہیں آتے، بالکل صحیح۔ نمبر 2، جاہلی تعصب کے مقابلے میں سکون قلب اور حق پر ثبات مومن کا شیوا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بتحقیق اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کتروا کر امن کے ساتھ بلا خوف مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے۔ پس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے لیے نکلنے سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ امن و سلامتی کے ساتھ سر منڈوا کر اور بال کٹوا کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب لوگوں کو بتا دیا تو لوگ بہت خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اسی سفر میں اسی سال مکے میں داخل ہونے والے ہیں، چونکہ رسول خدا کا خواب سچا ہوتا ہے۔
جب حدیبیہ سے عمرہ کیے بغیر واپس ہو گئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کے لہجے میں باتیں شروع کر دیں، نہ ہم نے سر منڈوایا، نہ بال کٹوائے، نہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ یہ باتیں عبداللہ بن نفیل اور رفاعہ بن حارث نے کی۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں حضرت عمر نے ایسی باتیں حقیقت کے انکشاف کے طور پر کیں تاکہ اپنے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ ان اعتراضات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ کا خواب سچا ہے، اور جیسا کہ خواب میں بیان کیا گیا ہے امن و سلامتی کے ساتھ سر منڈا کر بال کٹوا کر مسجد الحرام میں داخل ہو گے۔ نمبر 2، انشاءاللہ، اس تعبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ مشروط ہے مشیت کے ساتھ۔ اگر مشیت نہ ہو تو یہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہوگا، بلکہ یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی مشیت ہر فیصلے پر حاکم ہے، جیسے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ الا ماشاء اللہ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ چاہے وہ رسول بھول جائیں گے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ رسول کے نہ بھولنے کا فیصلہ اگرچہ اللہ کا ہے مگر در حقیقت ان پر بھی اللہ کی مشیت حاکم ہے اور قدرت خدا سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کی پیشن گوئی ایک اٹل فیصلہ ہے، تاہم اس پر بھی مشیت الہی حاکم ہے، قدرت خدا سے خارج نہیں ہے۔ نمبر 3، فَعَالِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہ بات جو معلوم تھی صلح حدیبیہ میں جو مصلحتیں مضمر تھیں، یا مسجد الحرام میں داخل ہونے میں تاخیر میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 4 پہ کہتے ہیں فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اسی علم کی بنا پر مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے صلح حدیبیہ کی قریبی فتح سے تم کو نوازا ہے۔ اسی صلح سے تو امن و سکون کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ فتح مکہ کے لیے صلح حدیبیہ ضروری تھی، چنانچہ چشم جہاں نے دیکھ لیا 1400 کا یہ لشکر اس صلح کے نتیجے میں 10,000 کی تعداد میں طاقت، امن اور سکون کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی کی طرح سچے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، صلح حدیبیہ فتح مبین اور فتح قریب تھی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع سجود میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف ہیں، جیسے
ایک کھیتی جس نے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اس طرح کفار کا جی جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں سیما، سین واو میم، السیماؤ علامت کے معنوں میں ہے۔ شت اوہو، شین توئیں عین، شتن ذرا، کھیتی کی سوئی جو زمین سے نکل کر دونوں جانب پھیل جاتی ہے۔ فآ ذراہو، الف زے رے، الازر کے معنی قوت شدیدہ کے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں جو دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، جس کے دین کو ابدیت اور دوام حاصل ہوگا اور یہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ نمبر 2، والذین معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایمان میں، تصدیق میں، اسلامی احکام کی تطبیق میں اور اس دستور کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرنے میں، اس راہ میں جہاد کرنے اور مشقتیں برداشت کرنے اور دشمنوں کی طرف سے ظلم سہنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معیت میں جو لوگ ہیں، ان کے 5 اہم اوصاف ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جن کی مثال دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مسلمانوں میں سے جن ہستیوں میں یہ اوصاف موجود ہوں، ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے جس کے لیے خود اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے مقابلے پر فائز ہوں۔ معیت اور صحبت میں فرق ہے۔ صحبت ایک جگہ ساتھ پائے جانے کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زندان کے 2 غیر مسلم ساتھیوں کو یا صاحبائی سجنی، اے میرے زندان کے ساتھیوں کہا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یا صاحبہ، میرے ساتھیوں کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے، اگرچہ وہ زندان میں رسول کے ساتھ اپنے اختیار سے نہیں تھے، اس لیے صاحبی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ صاحبی صادقانے کی بات ہے، لہٰذا صحبت ایک جگہ ساتھ پائے جانے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ان ربی یا صاحبنی نہیں کہتے بلکہ انا مایا ربی ان اللہ معانا کہتے ہیں، چونکہ اللہ ہر جگہ پر ساتھ ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ یہاں معاکا کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ ایک عمل میں ساتھ ہیں، اگر صرف وجود میں ساتھ ہوتے تو معاکا کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ میم عین کاف تینوں جگہ زبر ہے، معاکا۔ قابل توجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، اس میں ساتھی کے لیے صاحب ہی اور اللہ کے لیے معانا کہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھی کی صحبت اور اللہ کی معیت حاصل ہے۔ کن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے؟ ذیل میں ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اشداء علی الکفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت گیر ہوں۔ دوسری آیت میں اس سخت گیری کی تشریح ہے۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے اور جنہوں نے میدان جنگ میں ایک کافر کو بھی نہیں مارا، معاہو اور اشداء علی الکفار کے مصداق نہیں بن سکتے۔ نمبر 2،
रुहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान हैं, लिहाजा जो लोग आपस में निहायत तुंद मिजाजी से पेश आते हैं वो भी इस आयत के मिज़दाक नहीं हैं। इसके मिज़दाक वो लोग हैं जिनके बारे में फरमाया सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनु व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिर रहमतिही, फिर ये शख्स उन लोगों में शामिल हुआ जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र करने की नसीहत की और शफ़क़त करने की तलक़ीन की। नंबर 3, तराहुम रुक्कअन सुज्जदन, आप उन्हें रुकू सजदे की हालत में पाएंगे, यानी वो कसरत से नमाज पढ़ रहे होंगे। चूंकि ये दोनों अल्फाज रुक्कअन सुज्जदन कसरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा मामूल की नमाज पढ़ने और इबादत करने वाले इस आयत में शामिल ना होंगे। आयत में वो लोग शामिल हैं जिनके बारे में फरमाया वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल अदावती वल अशिये युरिदूना वजहहू, और जो लोग सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी खुशनुदी चाहते हैं उन्हें अपने से दूर ना करें। नंबर 4, यब्तगूना फज़लुम मिनल्लाहि व रिज़वानन, वो अल्लाह के फजल और खुशनुदी के तालिब होंगे। उनका हर अमल फजल और खुशनुदी खुदा के हुसूल के लिए होगा, दीगर अगराज के लिए ना होगा। ये भी एक कड़ी शर्त है जो कम लोगों में पाई जाती है। नंबर 5, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसिरिस सुजूद, इनके चेहरों पर सजदों के आसार नुमायां हैं जो कसरत सजदा ओ इबादत के आसार हैं। तफसीरुल कशाफ में है दो अली हैं, अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन और अली इब्न अब्दुल्ला बिन अब्बास। अबुल अमलाक इन दोनों को ज़ू अल सफनात कहते हैं, चूँकि कसरत सुजूद की वजह से मुकामात सजदा पर ऐसे गिट्टे पड़ गए थे जैसे ऊँट के टेकने की जगहों पर होते हैं। इबादत के आसार भी सब चेहरों पर नहीं होते, इसलिए मुफस्सिरीन को असारिस सुजूद की लंबी तावीलें करना पड़ी। मुलाहिजा हो रूहुल मानी ज़ेल आयत। नंबर 3, ज़ालिका मसालुहुम फित तौरात, ये इन हस्तियों के औसाफ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में हैं। ये ऐसे औसाफ हैं जो ज़रबुल मिस्ल की तरह आसमानी किताबों में मशहूर हैं। नंबर 4, कज़र इन अखरजा शतहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथी उस खेती की तरह हैं जिसने इब्तिदाई मरहले में अपनी कोपल निकाली जो निहायत नाजुक होती है। मुमकिन है मज़रा इस्लाम के इब्तिदाई दौर की तरफ इशारा हो जिसमें इस्लाम की कोपल के अपने वजूद का इजहार है और एक एक कोपल की हिफाजत होती रही। इस दौर में हिफाजत करने में सबसे ज़्यादा हिस्सा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है। नंबर 5, फ़ा ज़राहू, इस कोपल को तक़वियत पहुँचाई, यानी खेती ने इस कोपल को तक़वियत पहुँचाई। अल तबियान में फरमाया अज़ारहू का फ़ाइल शता शीन तो अलिफ है, यानी कोपल ने खेती को तक़वियत पहुँचाई, मगर ज़ाहिरन फ़ाइल ज़रा ज़ेर ऐन है, चूँकि फ़स्तक़ लज़ा और फ़स्तवा अला सूक़ही कोपल की तक़वियत से मुताल्लिक़ है। नंबर 6, फ़स्तग़ लज़ा अब नाजुक मरहले से गुज़र कर दुरुस्ती और मजबूती के मरहले में आ गई। नंबर 7, फ़स्तवा अला सूक़ही, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। अब इस्लाम अपने पाँव पर खड़ा हो गया, दुश्मन से अपने आप को बचाने और मुकाबले की पोजीशन में आ गया। अब इस्लाम नाकाबिल तस्कीर हो गया। नंबर 8, यूजिबुज़ ज़ुराआ, अब ये खेत काश करने वालों की पसंद का हो गया है। खेत मतलूबा शक्ल में आ गया और हरा भरा हो गया। काश करने वाली ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और ये खेत अब अल्लाह और रसूल की पसंद का हो गया। वाला सोफ़ा यूती का रब्बु का फतरजा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। साहिब रूहुल मानी इस जगह एक काबिल तवज्जा बात करते हैं। जब ज़रा से ज़े रे एन से नबी
अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद लिए जाएं तो अली करमुल्लाह वजह का इस कोपल को कुव्वत देने में दीगर खुलफा की निस्बत ज़्यादा हिस्सा है। शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन काफिरों के कत्ल में रसूल के दस्तो बाजू बनकर अली की जिस्मानी कुमक्कारी दीगर खुलफा की कुमक्कारी से ज़्यादा है। इसके बावजूद मसला तफजील में अहले सुन्नत के मुहक्किकीन का मौक़िफ़ मखदूश नहीं होता। कमा ला यक़फ़ा अला नबीहिन नबील। बग़ैर एराब के ये कुछ अल्फाज हैं। आगे कहते हैं, चूँकि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अली अलैहिस्सलाम का इस कोपल को कुव्वत देने और दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल करने में दूसरों से ज़्यादा हिस्सा है, तो अली अलैहिस्सलाम पर गैज़ और नाखुश होने वालों का ईमान मखदूश हो जाता है। इस जगह मरहूम पीर नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ के एक शेर का जिक्र खारिजस मुनासिब नहीं होगा। दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की शब, दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की शब, अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में है। बिल्कुल दुरुस्त बात। नंबर 9, ले यगीज़ा बिहुमुल कुफ़ार, ताकि उनके ज़रिए कुफ़ार जलें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से कुफ़ार गम गुस्से में जलते रहें कि उनकी वजह से ये खेत हरा भरा क्यों है। वाज़े रहे, अगर किसी शख्स की वजह से इस हरे खेत की हरियाली या फसल को नुकसान पहुंचा हो, इस वजह से कोई इस पर नाराज़ हो जाए तो ये उसके ईमान की अलामत है। हाँ, अगर कोई शख्स इस खेत के हरे होने पर नाखुश है तो ये कुफ्र की अलामत है। यहाँ पर सूरह फतह की तर्जुमा और तफसीर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम सूरह हुजरात को बयान करेंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल